اپنی اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بن جاؤ۔ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ چھوٹی سی بات تھی لیکن دل کو لگی۔ آپ فرماتے بیٹے خود کو مؤثر بنا دو۔ دیکھیے ہم خود مؤثر نہیں ہوتے اور ہمارا پیغام بھی مؤثر نہیں ہوتا۔ والدین کو نمونہ بننا ہوگا۔ جو باپ خود نماز نہیں پڑھتا ہوگا وہ بچوں کو کیسے نماز کی طرف لائے گا؟ جو خود قرآن پڑھنے کا مزاج نہیں رکھتا تو بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ تو اس کے لیے اپنی ذات کو مؤثر بنانا ہوگا۔ گفتار نہیں، کردار جو ہے وہ نسل سنوارتا ہے۔ تو بہت بڑی بات یہ ہے صاحب، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے۔ دیکھیے ہم نے جس میدان میں محنت کی اللہ نے ہمیں اس کا صلہ دیا۔ ہم جہاں بھی 10-20 دوست بیٹھتے ہیں تو اپنے غربت کی زمانے کی کہانی سناتے ہیں کہ غربت کی لکیر سے اٹھا اور آج معیشت آسمان کو چھو رہی ہے۔ میں اتنا چھوڑ کے جاؤں گا کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ ہو۔ دیکھیے آپ نے اپنے بچوں کو 10 کروڑ کا گھر دیا، ہر بیٹے کے لیے الگ الگ گاڑی چھوڑی، جس میدان میں محنت کی اس کا رزلٹ بھی آپ کو ملا۔ لیکن معذرت سے ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ہم نے یہ تماشا دیکھا کہ بچے جائیداد پہ جھگڑتے ہیں۔ باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑائے، خود اے سی والے کمرے میں ہوتے ہیں اور مدارس حفاظ کو لا کر بٹھایا جاتا ہے۔ باپ کو قبر کی تنہائی میں چھوڑ کے آتے ہیں اور سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ باپ کے کپڑے صدقہ کرتے ہیں، باپ کی چارپائی صدقہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اب ڈر لگنے لگا کہ کہیں باپ کے کپڑے پہنیں گے تو موت کا فرشتہ نہ آ جائے، چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ گھیر لے۔ باپ کی چارپائی صدقہ کی، باپ کے کپڑے صدقہ کیے اور باپ کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ کے۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا نا، ہم نے اپنے بچوں کو دیا تو کیا دیا؟ صرف دنیا کا غم دیا؟ اپنی اولاد کو آخرت کی کہانی کیوں نہ سنائی؟ سجدوں کی عادت کیوں نہ ڈالی؟ اچھے اخلاق کیوں نہ دیے؟ ان کی نوک پلک کیوں نہ سواری؟ جس میدان میں محنت کی اس کا رزلٹ ملا۔ اولاد کو وقت نہ دیا تو ہمارا نقصان کتنا بڑا ہوا کہ ہماری قبروں پہ آنا چھوڑ دیا، ہمارے کپڑوں سے بچے ڈرنے لگے۔ کاش کہ اپنے بچوں کو ہم آخرت بھی دیتے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیتے۔ مجھے کسی دوست نے بات سنائی اور اس کی بات سیدھی دل کو جا لگی۔ کسی بڑے خاندان کا بیٹا تھا، اس سے سوال کیا گیا، کہا کہ جان کی امان چاہوں گا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں۔ تو اس نے کہا بولیے۔ اس نے کہا آپ کے والد ایک حوالہ ہے ہمارے علاقہ میں، ان کی ذات سے ہزاروں لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، لیکن معذرت سے آپ میں وہ جھلک نہیں نظر آتی جو آپ کے والد کی شخصیت تھی۔ آپ کے بگڑے اخلاق ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے بہت بڑی بات کی۔ اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا ہمارا وقت بھی آپ لوگ لے گئے، یعنی جو وقت ہمارا تھا وہ وقت بھی آپ لوگوں نے لے لیا، تو ہم نے یہی کچھ بننا ہے۔ اشفاق بھائی سے کسی نے کہا نا بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں اپنی اولاد کو ٹائم دینے کے لیے۔ میں بات کروں گا مزدور سے لے کر بزنس مین تک، مسجد سے لے کر خانقاہ تک۔ دیکھیے ایک مزدور ہے نا، وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے 8 گھنٹے محنت کرتا ہے۔ اسے پتا ہے میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، اس کا ماہانہ کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بچوں کے لیے جو ہے وہ خوراک کا بندوبست کرنا ہے، وہ بیمار ہے، وہ کڑک کی دھوپ ہے یا برستے بادل ہے،
کوئی بھی جو ہے وہ موسم ہے اس نے محنت کرنی ہے تو صلہ ملنا ہے. چاہتے نہ چاہتے ہوئے 8 گھنٹے ڈیوٹی کو گیا, ٹائم دیا, اور یار اسی طرح اپنے بچوں کو بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے وقت دیا گیا. وقت دینے سے نسلیں سنوریں گی. ہم نے بچوں کو وقت نہ دیا تو بچے کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلے.